لیٹ نائٹ جاگنے کی وجہ سے ہمارا نارمل بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہمیں نیند لانے کا موجب ایک ہارمون ہے جسے میلاٹونین ہارمون کہا جاتا ہے. ہمارے جسم کی ڈیفالٹ سیٹنگز میں یہ ہارمون جیسے ہی شام کا دھندلا پن شروع ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی تاریخی چاہتی ہے تو یہ ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. نتیجاً ہمیں اگلے 1 یا 2 گھنٹے میں نیند کی شدت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. میلاٹونین ایک ہارمون ہے جسے قدرتی طور پر پیدا کرتا ہے. بنیادی طور پر دماغ میں پانیل گلینڈ میں یہ نیند اور جاگنے کے چکر کو منظم کرنے کے لیے اہم ہے جسے سرکیڈین تال بھی کہا جاتا ہے. میلاٹونین کی پیداوار روشنی کی نمائش سے متاثر ہوتی ہے. یہ عام طور پر شام کے وقت بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ اندھیرا ہو جاتا ہے. جسم کو اشارہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ سونے کا وقت آ گیا ہے اور صبح روشنی کی نمائش کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے. دیر تک جاگنے کی وجہ سے مختلف بیماریاں انسان کے اوپر غلبہ پا جاتی ہیں جن میں چھوٹی اور قلیل مدتی ضمنی اثرات کو دیکھا جائے تو ادارک کی کمزوری، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، یادداشت کے مسائل اور دیگر ایسے کئی مسائل ہیں. موڈ میں تبدیلیاں، چڑچڑاپن، تھکاوٹ، مسلسل تھکاوٹ اور توانائی کی کمی عام بات ہے جو روزمرہ کے کام کو متاثر کرتی ہے. کمزور فیصلہ، ناقص فیصلہ سازی اور سست رد عمل کا وقت ہو سکتا ہے. کمزوری مدافعتی فنکشنز کو خراب کرتی ہے جیسے کہ نیند کا معیار کا کم ہونا عارضی طور پر مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتا ہے جس سے آپ کو زکام اور انفیکشن جیسی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم طویل مدتی ضمنی اثرات کو دیکھیں تو دائمی نیند کی کمی باقاعدگی سے رات دیر جاگنے سے دائمی نیند کی کمی ہو سکتی ہے جو صحت کے لیے زیادہ سنگین مسائل سے منسلک ہے. دائمی حالات کا بڑھتا ہوا خطرہ، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، ذیابیطس اور موٹاپے جیسے حالات کی ترقی کے زیادہ امکانات ہیں. دماغی صحت کے مسائل کے طور پر بات کریں تو طویل عرصے تک نیند میں خلل، ڈپریشن، اضطراب کی خرابی اور دیگر ذہنی صحت کے مسائل کی ترقی کے اعلیٰ خطرے سے وابستہ ہیں. اور اگر ہم علمی فنکشنز کے طور پر بات کریں تو طویل مدتی نیند کی کمی زیادہ مستقل علمی تنزلی کا باعث بن سکتی ہے جس سے آپ کی یادداشت میں کمی اور مسئلہ حل کرنے میں دشواری شامل ہے. ہارمونیل عدم توجہ اور عدم توازن نیند میں خلل ہارمون کی سطح کو متاثر کرتا ہے بشمول تناؤ اور کیسٹرول میں بڑھتا ہے جس سے وزن میں اضافے اور دیگر میٹابولک مسائل کا باعث بنتی ہے. ہم اپنی نیند کو خواہش کو دباتے رہتے ہیں چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں ہو، پڑھائی کی صورت میں ہو، فیس بک یا چیٹ. یہ نتیجاً ہمیں مسلسل پریکٹس کے بعد میلاٹونین کی جلدی ریلیز کو روک دیتے ہیں اور کرتے کرتے بالآخر یا تو کلیہ نیند ہماری غائب ہو جاتی ہے یا پھر دیر سے نیند آتی ہے. اب نیند نہ آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سبھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ سٹریس ہارمون ریلیز ہوتے رہتے ہیں. سٹریس ہارمونز کی جہاں پہلے کافی چیزیں بتا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمارا بیڑا غرق کرنے میں بڑی اہم سر فہرست ہیں جیسے کہ بالوں کا پتلا ہو جانا، چہرے پر دانے، جسم پر بار آنا، رنگ گہرا پڑ جانا، دل کا دھڑکنا، کمزوری اور بہت سی خواتین کی بیماریاں جن کو بیان کرنا مناسب نہیں. اگر کوئی کہے کہ جی میں لیٹ تو سوتا ہوں لیکن 8 گھنٹے کی پوری نیند لیتا ہوں تو مجھے اثر نہیں پڑتا، نہیں جناب، فرق پڑتا ہے اور بہت زیادہ پڑتا ہے. نیند وہی ہے جو رات کو کی جائے. میلاٹونین ہارمون رات کے وقت ریلیز ہوتا ہے اور صبح کے وقت اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ ساری رات جاگ کر صبح کے وقت سوئیں تو یہ میلاٹونین کی وجہ سے نہیں بلکہ تھکاوٹ کی وجہ سے غنودگی ہوگی اور آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جا سکو گے. جیسے ہی آپ سوتے جاگنے والی کیفیت کہتے ہیں، آپ اس کیفیت میں سارا دن رہو گے. اس لیے کوشش کریں کہ جلدی کھانا کھائیں اور تمام کام نپٹا کر جلدی بیڈ پر جائیں اور فجر کے وقت جلدی اٹھ کر کوشش کریں. کچھ احتیاطی تدابیر جو بشمول ہم سب کو کرنے چاہیے اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے اچھی نیند کی حفظان صحت کی مشق کرنی چاہیے جسے نیند کے مستقل شیڈول کو برقرار رکھنا، بستر سے پہلے الیکٹرانک آلات سے پرہیز کرنا اور دیگر ایسی کئی ایکٹیویٹیز سے بچنے کے لیے ہمیں ایسا مثبت ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ نیند کے معیار کو بہتر بنانے اور رات دیر جاگنے کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے.